اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بات شروع ہوئی تھی معرفہ اور نکرہ کی. بتایا معرفہ کسے کہتے ہیں، نکرہ کسے کہتے ہیں. پھر معرفہ کتنے طرح کا ہوتا ہے وہ بیان کیا تھا کہ معارف کتنے ہیں. انہوں نے جو گنائے میں نے شعر میں 6 گنائے، پھر ایک ایک کر کے اضافہ کیا، پھر اب وہ ایک ایک کر کے توضیح دے رہے ہیں. معرفہ میں سے پہلا معرفہ انہوں نے گنایا الضمیر، ضمیر. اب ضمیر بھی فما لذی غیبت او حضور کانت وهو سم بالضمیر، کچھ وہ جو غائب کے لیے ہوتی ہیں یا حاضر کے لیے ہوتی ہیں. متکلم کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ جناب متکلم جو ہے وہ بھی تو حاضر ہی ہوتا ہے. حاضر کی قسموں میں سے تو ہو جائے گا نا. وہ بھائی حاضر جو بول رہا ہے وہ حاضر ہے جبھی تو بول رہا ہے، حاضر والا تو ہے ہی مخاطب. تو اس لیے 2 نام لے دیے انہوں نے، غیبت او حضور. یا غائب ہو گیا حاضر. حاضر جو ہے وہ یا حاضر مخاطب ہو گیا، حاضر جو ہو گیا تو مخاطب ہوگا کہ جس سے بات کر رہا ہو، یا خود متکلم ہوگا، خود کلام کر رہا ہوگا. جیسے لیکن دیکھیے پہلے غیبت کی بات کہی، ضمیر معرفہ غیبت کی بات کہی. بھائی پہلے مثال کہا کہ ضمیر غائب کی ہوتی ہے، تو مثال پہلے غائب کی ہونی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے کیا دی انتا. پھر دوسرے نمبر پہ او حضوری ضمیر یا حاضر ہوتی ہے تو حاضر کی دوسرے نمبر پہ ہونی چاہیے تھی، انہوں نے ہوا دیا، یعنی پلٹ کر دیا. کہا کہ صحیح سے میں نے یاد ہے نفع و نشر غیر مرتب اور مرتب کے بارے میں بتایا تھا. تو اور انہوں نے یہاں پہ قرآن کی والی آیت کو دھیان میں رکھتے ہوئے بتا دیا کہ اس وجہ سے کہ اس میں بھی دیکھو ایسا ہوا ہے، تو ہم نے کر دیا. تو کیا تھا؟ یوم تسود وجوہ وتبیض وجوہ وتسود وجوہ. آیت ہے یار، دیکھ کے پڑھنی چاہیے. کیا تھی وہ آیت؟ یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ. پہلے کیا کہا؟ تبیض، پھر کہا تسود. لیکن جب توضیح دی، تفصیل دی، فاما الذین اسودت، پہلے اس کی اسودت کی توضیح دی. اس اعتبار سے انہوں نے یہاں پہ کہ غائب کے پہلے بولا، مثال پہلے حاضر کی دی، پھر حاضر بولا تو غائب کی مثال دی. اب یہ مت سمجھے گا کہ انت غائب کی ہے اور ہوا حاضر کی نہیں. سم میں بھی ضمیر، ان کو وہ ضمیر ہے کہ جو غائب کے لیے ہو یا حاضر کے لیے ہو، جیسے انت و ہوا سم میں بھی ضمیر، ضمیر نام دیجئے. فما کان من حاضر معارف، ان معارف میں سے جو وضع کی گئی ہوں غائب کے لیے، یعنی اے لغیبت اے لغائب، غائب کے لیے وضع کی گئی ہیں. تقدم ذکر، اس کا ذکر نہیں، لغائب تقدم ذکر، ایک ایسا غائب جس کا ذکر گزر چکا ہو. زیدن ضربہ میں ہوا ہے جو غائب کی ضمیر پلٹ رہی ہے غائب کی طرف، غائب جس کا ذکر یہ ہے تقدم ذکر ہو، جو کہہ رہے تھے لفظاً او معنی او حکماً. یا تو لفظاً ذکر گزرا ہو، جیسے زیدن یضربو، زیدن لفظ میں زید ذکر گزرا ہے جبھی تو یضربو میں ہوا ہے جو زید کی طرف پلٹ رہا ہے. او معنی کے اعتبار سے گزرا ہو، یا حکم کے اعتبار سے جس کا ذکر گزر چکا ہو. ذکر گزرا ہوا ہونا چاہیے، ضمیر جب ہی پلٹے گی اس کی طرف. ابھی اس کی توضیح دیں گے حکم. جیسے لفظاً کی مثال زید ضربتہ میں زید میں نے دے دی، یا مثلا اعدلوا هو اقرب للتقوی، تو یہاں پر اعدلوا عدل کرو، ہوا یعنی وہ کون، عدل کہاں ہے اس میں؟ عدل ذکر کہاں ہوا؟ کہیں نہیں ہوا. اعدلوا عدل کرو فعل ہے، تو حکمن نہیں، وہ معنن اس کا ذکر گزرا ہے. بات عدل کی، عدل کرو تو عدل ہوا یعنی عدل لفظ میں نہیں ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے تو ہے عدل کرو. تو معنی ذکر گزرا ہے تو یہ ہوا عدل کی طرف پلٹ رہا ہے، جبکہ لفظ میں نہیں ہے. یا حکمن یا حکم کے اعتبار سے اس کا ذکر گزرا ہو. ٹھیک ہے، جیسے ولی ابویہ لکل واحد منہما السدس، اور والدین کے لیے لکل واحد ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے
چھٹا حصہ کن دونوں میں سے؟ منہما ان دونوں میں سے، ٹھیک ہے. نیچے اس میں دے رکھا. نہیں منہما تو، ارے منہما نہیں، منہما شاہد مثال نہیں ہے. منہما میں جو ہما ہے وہ تو ابوائے کی طرف پلٹ رہے دکھ رہے. ابوائے ہے میں، ابوائے ہے میں جو ضمیر ہے وہ پلٹ رہی ہے کس کی طرف؟ اس کا مرجع نہ تو لفظ میں ہے اور نہ ہی معنی، بلکہ قرینے سے سمجھا جائے گا. یعنی اس میت کے ابوائے کو، ماں باپ کو چھٹا حصہ ملے گا. تو ذکر میں تو تنہا تھا نہیں. تو اب یہ کہہ رہے ہیں ضمیر جو ہے وضع کی گئی ہو غائب کے لیے، غائب جس کا ذکر گزر چکا ہو. اب وہ ذکر جو گزرا ہے یا تو لفظی گزرا ہے، لفظ میں موجود تھا، جیسے زیدن ضربتہ میں، زیدن ضربتہ میں جو ہو ہے غائب کی ہے نہیں ہے، پلٹ رہی ہے زید کی طرف جس کا ذکر لفظ میں موجود ہے نہیں ہے. لیکن اعدلوا اقرب، اعدلوا ہوا، یعنی وہ عدل تھوڑے لفظ میں موجود ہے، معنن موجود ہے. یا حکمن لابویہ، اس کے والدین کے لیے، کس کے؟ نہ تو لفظ میں ذکر ہے نہ معنن. تو قرینے سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ میت کے والدین کا حصہ چھٹا ہے. یہ تو غائب کی بات تھی. او لذی حضور، معارف میں سے وہ کہ جو حاضر کے لیے وضع کیے گئے. اہل حاضرین، حاضر کے لیے ذکر ہوگا. اب یہ حاضر جو ہے یا مخاطب ہو متکلمین، حاضر مخاطب یا حاضر متکلم. جیسے انتا و انا، انتا حاضر مخاطب اور انا حاضر متکلم، کیونکہ متکلم جو کلام کر رہا حاضر ہے نا. وہوا سم بالضمیر، ان کو ضمیر نام دیجئے. معارف میں سے وہ جو غائب اور حاضر کے لیے وضع کیے گئے ان کو ضمیر نام رکھیے. ضمیر اور مضمر کہتے ہیں بصریین، اور کوفی کیا کہتے ہیں؟ کنایہ و مکنہ. ولا يرد على هذا، اور اس میں اس تعریف میں، ان چیزوں میں اس میں اشارہ نہیں آئے گا. کیونکہ آپ کہیں کہ بھائی اس میں اشارہ بھی تو حاضر ہے جس کی طرف اشارہ کریں، نہیں. لأنه، اس لیے کہ اس میں اشارہ وضع کیا گیا ہے ایسے اس کے لیے جس کا حضور لازم ہے، اور نہ ہی اس میں ظاہر اس میں آئے گا کہ آپ کہیں گے اس میں ظاہر بھی تو ہے حاضر کے لیے یا غائب کے لیے. زید غائب ہے مثلا، نہیں. لأنه وہ اس میں ظاہر تو عام وضع کیا گیا ہے، غائب حاضر نہیں. وہ تو عام حاضر اور غائب دونوں کے لیے ہیں. وقد عکس المصنف، مصنف نے اس کے برعکس کیا. کس چیز کو مصنف نے برعکس کیا؟ مصنف نے برعکس کیا؟ المثال، مثال کو برعکس کر دیا. کہا لغیبتین او حضورین، مثال پہلے دی حاضر کی انتا ہوا. فجعل الثانی للاولی، مثال کو پہلی مثال کو دوسرا قرار دیا، دوسرے کو پہلا اور پہلی کو دوسرا. اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے بنیاد پر مثلاً کہ جہاں پہ یہاں پہ یوم تبیض وجوہ، پہلے تبیض کا ذکر تھا پھر تسود کا، لیکن جب توضیح دی اما کے ذریعے تفصیل دی تو پہلے سودت کے بارے میں بتایا آخری پوری آئی. اب یہ ضمیر کے بارے میں بتا دیا. ثم الضمیر متصل و منفصل، پھر ضمیر کی دو قسمیں، ضمیر یا متصل ہوتی ہے یا منفصل ہوتی ہے. ضمیر متصل ہوتی ہے منفصل. فاشارہ الی الاول، پہلے کی طرف انہوں نے اشارہ کیا مصنف صاحب نے اس شعر کے ذریعے. پہلی کون سی؟ ضمیر متصل کی طرف اشارہ کیا اس شعر کے ذریعے سے. کون سا شعر؟ وَذُو اتصال منہ ما لا یبتدا. ضمیر متصل، ان میں سے ضمیر ایک متصل ہوتی ہے ما لا یبتدا، جس کے ذریعے سے ابتدا نہیں کی جا سکتی. بھائی متصل کا مطلب یہ ملا ہوا بعد میں ملتی ہے، تو جب بعد میں ملتی ہے تو شروعات میں تو نہیں آ سکتی ہو. ولا یلی الا اختیارا ابدا، اور وہ نہیں آتی ضمیر متصل الا اختیارا ابدا، یعنی ابھی دیکھیں آگے شعر میں آئیے، شعر پڑھا ہے ابھی دیکھیے. ولا یلی، آگے دیکھیے. وذو اتصال منہ، ضمیر میں سے جو اختیار میں، وذو اتصال
ضمیر میں جو منہو ضمیر میں سے جو ضمیر جو ہے اتصال کے لیے ہیں، یعنی ما یہ وہ ہے کہ کانا غیر مستقل بنفس، یہ غیر مستقل بنفس سے ہوتی ہے ضمیر، وہو الذی یہ وہ ہے کہ لا یصلح اور یہ صلاحیت نہیں رکھتی لأن یبتدا بہ کہ اس کے ذریعے سے ابتدا کی جائے، ولا یصلح اور یہ صلاحیت یہ بھی نہیں رکھتی لأن یلی کہ وہ واقع ہو الا کے بعد، یہ سمجھے الا کا مطلب، ولا یلی الا یہ ایسے ہے، ولا یلی الا یہ ضمیر متصل الا کے بعد نہیں آتی اختیاراً کبھی بھی، اختیاری صورت میں نہیں، اختیاری صورت میں کبھی بھی نہیں آتی، اختیاری حالت میں کبھی بھی ضمیر متصل اللہ کے بعد نہیں آتی، لیکن ضرورت میں آ جاتی ہے استقرار میں، شعر میں جیسے یہاں استقرار ہے، اللہ یجاورنا اللہ کے دیارو، دیکھیے اللہ کے بعد ضمیر متصل آ گئی نہیں آ گئی، تو ضمیر متصل ضمیر میں ضمیر کی ایک قسم ضمیر متصل، ٹھیک ہے، ضمیر متصل وہ ہے کہ جو جس سے ابتدا نہیں کی جا سکتی اور وہ اختیاری حالت میں اللہ کے بعد نہیں آ سکتی، لیکن ولا یصلح وہ صلاحیت نہیں رکھتی، کون صلاحیت نہیں رکھتی محمد مہدی؟ ضمیر متصل صلاحیت نہیں رکھتی کہ وہ یلی یعنی واقع ہو ہے، یقع واقع ہو بعد اللہ کے بعد اختیاراً، اختیاری صورت میں، اگر آپ کو اختیاری صورت آپ کے پاس ہے اس صورت میں اللہ کے بعد کبھی بھی ابداً کبھی نہیں آ سکتی ضمیر متصل اللہ کے بعد، لیکن وہ یقع بعدہا واقع ہوتی ہے ضمیر متصل بعدہا یعنی بعد اللہ کے بعد واقع ہو جاتی ہے کب؟ اضطراراً اضطراری صورت میں، جیسے شاعر کا قول اللہ یجاورنا اللہ کے، دیکھیے اللہ کے ضمیر متصل ہے نہیں اللہ کے بعد، لیکن یہ اضطراری صورت میں آ گئی ورنہ اختیاری صورت میں نہیں آ سکتی تھی۔ کلیاء اب مثالیں دے رہے ہیں ضمیر متصل کی، کلیاء والکاف من ابناء اکرمک، جیسے ضمیر اکرمک میں اکرمک، الیاء والہاء من صلیح ما ملک، کلیاء والکاف من قول کا آپ کے اس قول میں یا اور کاف ابناء اکرمک، یا ابنی ہے، ابنی میرا بیٹا، یا متکلم ضمیر ہے، اکرمک کاف ضمیر ہے، یہ ضمیر متصل ہے، یا الیاء والہاء من قول کا سلنی ہے، سلیح میں ہا ہے نہیں ہے، ما ملک میں کاف ہے، یا ہے سلی اس میں سے سلنی یا متکلم ہے اور ہا، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ ضمیر متصل ہے، ضمیر متصل کی مثالیں دی ہیں انہوں نے، یہ ضمیر متصل کی مثالیں دی ہیں، ابنی اکرمک میں یا اور کاف، ابنی میں یا اکرمک میں کاف اور صلیح میں یا اور ہا، وَكُلُّ مُضْمَرٍ لَهُ الْبِنَاءُ يَجِبُ، ہر ضمیر، کل مضمرین ہر ضمیر، لہو البناء اس کے لیے بنا یجب واجب ہے، یعنی یجب البناء لہو، یجب البناء لہو، ہر بنا واجب ہے اس کے لیے ہر ضمیر کے لیے، وَلَفْظُ مَا جُرَّ كَلَفْظِ مَا نُصِيبَ، اور لفظی جو مجرور ہو، لفظ جو ہوتا ہے نا ضمیر کا، لفظ جو ہے نا ضمیر کس کے؟ مجروری کے، وہی ہیں جو منصوبی والے کے ہیں، یعنی مجروری منصوبی ایک ہی ہوتی ہیں متصل والی، دیکھیے وَكُلُّ مُضْمَرٍ لَهُ الْبِنَاءُ يَجِبُ، ہر ضمیر واجب ہے اس کا مبنی ہونا، یعنی ہر ضمیر مبنی ہوتی ہے، کیوں؟ لِشِبْهِ بِالْحُرُوفِ الْمَعْنَى، اس لیے کہ شباہت رکھتی ہے حروف سے معنی میں، لأن کیا ہے معنی حرف کے؟ اس میں تکلم اور خطاب اور غیبت، حروف کے معنی ہیں، تکلم خطاب اور غیبت جو ہیں وہ معنی ہیں حروف کے، وقیلا کچھ یہ کہتے ہیں نہیں اس وجہ سے مبنی نہیں ہے کہ حروف، اس وجہ یہ تو ٹھیک ہے حروف سے شباہت رکھتے ہیں اس لیے مبنی ہے ضمیریں، لیکن اس لیے نہیں کہ حرف کے معنی ہے معنوی ہے شباہت، نہیں، کچھ نے کہا شباہت معنوی ہے، کچھ نے کہا افتقاری ہے ضرورتی، جیسے حرف کو اپنی معنی سمجھانے کے لیے محتاج ہے ایسے ہی ہے، وقیل ایک قول یہ نہیں شباہت جو ہے وضعی ہے، اکثر ضمیریں میں شباہت وضعی ہے، نہیں لگتا آپ کو شباہت وضعی ہے؟ جیسے حرف ایک حرفی دو حرفی ہوتا ہے، ضمیریں بھی تو اکثر ایسی ہیں، بہرحال حرف سے شباہت ہے، یہ بات تو طے ہے، کون سی شباہت ہے اس میں
تم بھی جان لو جو تمہیں بہتر لگے. وقیلہ ایک قول یہ بھی ہے لاستغنائہ عن الاعراب، اس لیے کہ اعراب سے بے نیاز ہے. کیوں اعراب سے بے نیاز ہے؟ باختلاف صیغتی. بھائی اعراب جو آتا ہے پہچاننے کے لیے تو آتا ہے کسی کو کہ فاعل ہے مفعول ہے کیا ہے، اس میں خود بخود پتہ ہے. ہوا غائب کے لیے ایک کے لیے ہے، ہما غائب کے لیے دو کے لیے مذکر کے لیے، تو اس وجہ سے یہ بے نیاز ہے اعراب کے لیے، اس لیے یہ مبنی ہے. وہ حکاہا، اور اس کی حکایت کی ہے کتاب تفصیل میں. ان سب اقوال کی وہ کی ہے للہ الاول، پہلے کو نہیں بیان کیا انہوں نے. پہلا کون سا تھا؟ شباہت معنوی. سب سے صحیح ہے نا شباہت وجہی. ولفظ ما جرا من الضمائر المتصلہ، ضمائر متصلہ میں سے جو مجرور ہیں وہ ایسی ہیں جو وہی ہیں جو ان میں سے جو منصوب ہیں. جو منصوب ہیں وہی مجرور ضمیریں ہیں. وذالک ثلاثۃ، تین ہیں، للرفع والنصب وجر، مرفوعی منصوبی اور مجروری. عارف بنا فاننا نلنا من المنا. ہاں یہ الگ بات ہے. الفاظ یا المتکلم و کافی الخطاب و الغائب. چلیے باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے، دوہرا کے آئیے گا. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. تین الفاظ ہیں ضمیر، کون سی؟ ضمیر کے ضمیر منصوبی اور مجروری. یا متکلم، کاف خطاب اور ہائے غائب. ہوا، ہما، ہم، ہا ہے نا سب میں. کا، کما، کم، اس میں کاف ہے اور یا بی یا نہ ہے. للرفع نصب و جر بالتنوین. للرفع والنصب و جرین پڑھیے. لفظ و نا ہے، حالت رفعی، حالت نصبی، حالت جری میں نا ہے جو متکلم پہ دلالت کرتی ہے. اور من و من معہو یعنی جو متکلم کے ساتھ ہو، یعنی جمع متکلم، جسے مال غیر کہتے ہیں. صلاحیت رکھتی ہے یہ سکن. فل جرو، جر کی مثال جیسے عارف بنا، بنا جار و مجرور. نصب کی مثال فاننا، رف کی مثال نل المنح. نلنا، نل تو نلنا، نل فعل ہے، نا فاعل ہے، مرفوع ہے. اننا میں انا، انا حرف مشبۃ فعل، نا اس منصوب ہے. بنا میں بے جار ہے، نا مجرور ہے. تینوں مثال حالت رفعی نصبی جری میں نا ہے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.